الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ آج تراویح میں جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورہ ہے جس میں بندہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اور دعا کا قبول کرنے والا اللہ ہے جو بندے کو یہ دعا سکھا رہا ہے، مانگنے کا ڈھنگ سکھا رہا ہے، اور پھر اس پر ہم آمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہو۔ فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ پھر ہم عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو مغضوب ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر ہم آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ یہ دعا ہم نے اللہ سے سورہ فاتحہ میں کی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پروردگار بندے کے سامنے پوری قرآن رکھ دیتا ہے۔ اگر تمہیں سیدھا راستہ چاہیے اور تم سیدھے راستے کے طالب ہو تو اس قرآن کو لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا گیا الف لام میم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے طرح کے لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی پڑ گئی ہے، اب یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا جن کا رویہ منافقانہ تھا۔ فرمایا گیا کہ کچھ لوگ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لائے۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور مومنین کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو کہ بے وقوف ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، ان کے یہ تجارت، ان کا یہ لین دین ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور ایمان کو، انہیں نور بصارت کو سلب کر لیا۔ اب وہ دیکھتے نہیں ہیں نہ انہیں سجائی دیتا ہے۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زور سے بارش ہو رہی ہے
اور اس کے ساتھ چمک اور کڑک بھی ہے، اور ڈر کے مارے یہ اپنی انگلیاں ٹھونس لے رہے ہیں، اور گھٹاٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن کچھ ذرا روشنی محسوس ہوتی ہے تو آگے چلتے ہیں، پھر روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے جگہ پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے ہدایت سے اور نور سے محروم رکھتا ہے۔ پھر فرمایا گیا جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کی بات ایسی ہے، جب ہم نے ایک مچھر کی مثال پیش کی تو وہ کہہ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کو مچھر سے کیا سروکار، لیکن جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے کوئی کم تر چیز کی مثال دینے نہیں شرماتا۔ اس طرح ایک ہی بات سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو مفسد ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو بنانے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور جو ہے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ ذکر کرو اس وقت کا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک مخلوق بنانے والا ہوں آدم، اور جب میں اس کو بنا ڈالوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں خون خرابہ کرے گی اور فساد کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا تو ہم تو وہی اسی بات کا علم رکھتے ہیں جس کا علم آپ نے ہمیں دیا ہے، اور اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم ان تمام چیزوں کے نام بتا دو، اور انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر تمام فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے میں اس کو سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی یہاں رہو اور مزے سے رہو، یہاں پر جو چاہے تم کھا سکتے ہو سوائے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کو بہکا دیا اور کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں وہ شجر نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم ہمیشگی کی زندگی حاصل کر سکو یا فرشتے بن جاؤ؟ اس طرح انہوں نے انہیں بہکا دیا اور وہ لوگ درخت کا پھل کھا گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے اور فوری وہ اپنے درخت کے پتوں سے، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی سطر کو ڈھانپنا شروع کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم میں نے کہا نہ تھا کہ تم ایسا نہ کرنا، اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم زمین میں جاؤ اور جب تک پھر ہم نہ بلائیں اس وقت تک تم نہیں آنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے اور ان سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا گیا کہ تم دونوں وہاں زمین پر اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور پھر اس کے بعد میرے طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ اسے رنج ہوگا۔ اب یہاں سے پارے کے اختتام تک بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کفار و مشرکین کے سامنے توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت اور اپنے رسالت کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اب آپ کو پہلی بار ایک ایسی قوم سے سابقہ پڑا جو بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، جو اللہ اور آخرت اور کتاب کو مانتی تھی، اہل کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سورے میں خطاب کیا ہے اور انہیں سمجھایا ہے، ان کی تاریخ سے سبق حاصل کریں اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو تاریخ کے مرحلوں میں تم نے کیسی کیسی نافرمانی کی اور ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب بھی وقت ہے کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی دامن رحمت میں تمہیں پناہ ملے گی، ورنہ پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو تمہارے آبا و اجداد کے ساتھ کیا گیا۔
فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا کرو، تو میں اپنے وعدے کو نبھانے والا ہوں، پورا کرنے والا ہوں، تم مجھی سے ڈرو۔ ولا تکونوا اول کافر بی، اور سب سے پہلے کفر کرنے والے اور انکار کرنے والے نہ بنو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچ ڈالو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق پر باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور کتمان حق نہ کرو، حق کو نہ چھپاؤ، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمت جو میں نے تم پر کی، میں نے تمام عالموں پر تمہیں فضیلت دی، تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دی، اور ڈرو اس روز سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کسی کی سفارشی قبول کی جائے گی۔ پھر بتایا گیا کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو۔ فرمایا گیا نماز بے شک ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ صبر سے مدد لو۔ یہ گویا قرآن مجید کہتا ہی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم نماز ضرور پڑھو گے، اور اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو گویا تمہارے ایمان میں کچھ پرابلم ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یاد کرو میری وہ نعمت جبکہ میں نے فرعون کو غرق کر دیا اور تمہیں زندہ رکھا، وہ تمہارے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو غلام بنایا کرتا تھا، اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی لیکن ہم نے تمہیں بچا لیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا لیکن تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور یاد کرو وہ موقع جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کے لیے بلایا اور ان کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پروردگار سے معافی چاہو اور اپنے آپ کو قتل کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ یاد کرو وہ نعمت جبکہ ہم نے من و سلوہ تمہارے لیے اتارا، اور تم اس میں اللہ کی نعمت کو پاتے تھے۔ یہ سب کچھ پانے کے بعد تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے ہم بیزار ہو گئے ہیں، تم پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے لیے ساگ ترکاری، لہسن، پیاز اور دال وغیرہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم کیسے نادان لوگ ہو، ایک اچھی چیز جو اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کو چھوڑ کر ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا تم یہی کچھ چاہتے ہو تو کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہ رہے ہو۔ پھر فرمائے گا یاد کرو وہ نعمت جبکہ ہم نے تم پر کی، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے۔ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس مقتول کے جسم کا ایک حصہ لو اور اس کو مارو اور وہ اس طرح اٹھ جائے گا، اس طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ نشانی دیکھنے کے بعد اور بہت ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور پتھر سے زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کوئی ایسا ہے